يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین گرامی، دوستو، بزرگو، پردہ نشین خواتین اسلام، قبل اس کے کہ آج کا جو درس ہے اس کو میں شروع کروں آپ کے سامنے ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ اس سوال کا جواب بہت کھلے دل سے دیں گے. یہ جو انداز ہے تفسیر کا جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ مناسب ہے یا اس کو تبدیل کیا جائے؟ مطلب یہ ٹھیک ہے ایسا، یا تقریر کے انداز میں کر کے بات کو نکلا جائے؟ یہ ٹھیک ہے؟ چلیے الحمدللہ. تو اسی پر آپ رکھتے ہیں تاکہ فائدہ ہوا. اب ہم چونکہ مستقل امام ہیں یہاں کے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم تفسیر کر کے پورے قرآن کو ختم کر دیں آپ کے سامنے. تھوڑے تھوڑے انداز میں کوئی ایک آیت بھی اگر ہم سمجھ گئے صحیح طور پر اور اس پہ عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی ہو. اور ہم اگر دوڑا کے لے چلیں آپ کو اور لے جا کر کے ختم کر دیں 30 پارے تک، تو نہ آپ کچھ سمجھیے گا اور نہ ہم کچھ سمجھیں گے، کیونکہ ایک پارے کا تفسیر آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں کبھی ممکن ہے؟ کسی قیمت میں ممکن نہیں ہے. آج آپ کے سامنے جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ آیت الکرسی کی تفسیر ہے. اس کے فضیلت کے سلسلے میں جو باتیں حدیث کے اندر آئی ہیں وہ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. آج دیکھتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی غلط ہے. جو بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی غلط ہے. کیا کہنا ہے صحیح؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں. کوئی درخت کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی ندی کو پوجتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پائے جاتے ہیں. لیکن ان معبودوں کی حیثیت کیا ہے کہ وہ برحق نہیں ہے. حق کے ساتھ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کہا ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ یہ لوگ جس چیز کو پکارتے ہیں هو الباطل، وہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل. اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ رب العالمین کے. هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے. حیات، زندگی، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور ایسی صفت ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ لازم ہے. یہ صفت یہ کبھی اللہ رب العالمین سے جدا نہیں ہوتی. جیسے کل بات آئی کہ علم، تقدیر کے باب میں کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ علم اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے جو اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. اسی طریقے سے حیات، وہ الحی القیوم، اور اسی کی وجہ سے آسمان و زمین یہ سارے کے سارے قائم ہیں اس کے حکم سے. اگر اللہ رب العالمین حکم دے دے تو یہ سب کے سب تباہ ہو برباد ہو جائے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو کبھی اونگی آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے. غور کیجیے گا، آج جو بھی کوئی اللہ کے علاوہ معبود دوسروں کو بنا کر کے پوج رہے ہیں، چاہے وہ قبر کے ہوں یا مٹی کے بنائے ہوئے بت ہوں یا کچھ بھی ہو، معبود ہونے کے لیے ان دو صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے. اس کو اونگھی نہ آئے
اور اس کو نیند بھی نہ آئے. ہے کوئی ایسی دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے جس کو نہ کبھی اونگی آتی ہو اور نہ کبھی نیند آتی ہو؟ جتنا بڑا سے بڑا وہ بزرگ ہو، ولی ہو. تو ایسی صورت میں مان لیجئے جس کو پکارا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ، چاہے وہ قبر کے ہوں یا ولی ہوں یا کوئی بھی ہو، تو ہمارے سامنے ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ کس وقت وہ سوئے ہوئے ہیں، کس وقت وہ جگے ہوئے ہیں، تو اسی وقت ہم جا کر کے ان کے سامنے اپنے حالات کو بیان کریں. یعنی معبود ہونے کے لیے یہ صفت کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے اندر نیند کی صفت ہے، کسی کے اندر اونگھی کی صفت ہے، تو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ باطل ہے. اگر اس کی کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہ باطل ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. یعنی اپنے علم سے وہ سب چیز کو محیط کیا ہوا ہے. ہمارا اور آپ کا جو علم ہے وہ مختصر ہے، مختصر علم ہے، محدود علم ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے یہ ہم کو پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں جانتے. ادھر منہ کر کے ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے پیچھے والا آدمی ہمارے پیچھے کیا کر رہا ہے ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ رب العالمین کے لیے آسمان و زمین کے سب کچھ ہے. یعنی بغیر اس کے حکم سے آسمان و زمین میں ایک پتا بھی نہیں ہوتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ رب العالمین مستقبل کو بھی جانتا ہے اور جو چیز آنے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز گزر چکی اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز نہیں ہے اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یہ کل کے درس میں یہ بیان آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکا ہے، تقدیر کے بیان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. چلیے ہم جس کو پوج رہے ہیں یا جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوج رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رب نہیں بنایا، ہم تو ان کو اس لیے پوج رہے ہیں یا ان کے مزار پہ آ کے سر اس لیے جھکا رہے ہیں یا یہاں چادر اس لیے چڑھا رہے ہیں کہ اللہ کے بزرگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ولی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی، کون ہے، یشفع، جو اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے، الا باذنہ، بغیر اللہ کی اذن کے، بغیر اللہ کی اجازت کے. اور اللہ تعالیٰ کن کو اجازت دے گا؟ ہاں، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس شخص کو اجازت دے گا جس کے قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. اور قول سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی دنیا میں جس کی توحید سے اللہ رب العالمین راضی ہوا، کل قیامت کے دن اس کو حکم دے گا کہ اس کے لیے سفارش ہو. سفارش ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یا دیگر لوگ بھی سفارش کریں گے، وہ شفاعت کا باب الگ ایک باب ہے. سفارش ہوگی لیکن کس کے لیے ہوگی؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دے. یعنی شافع کے لیے اور مشفوع کے لیے، جو سفارش کر رہا ہے اور جس کے لیے کر رہا ہے، ان دونوں کے لیے اجازت کا ہونا ضروری ہے. تو بھائی جس کے سامنے جا کے لوگ جھک رہے ہیں، جس کے قبر پہ جا کے لوگ چادر چڑھا رہے ہیں، جس کے سامنے اپنی منتیں رکھ رہے ہیں، کیا کسی کو گارنٹی ہے کہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو سفارش کا حق دے گا؟ بولیے. وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ سالوں سال بیت گئے، لوگ میدان محشر میں کھڑے ہیں، پریشان، دھوپ میں، گرمی میں تپ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین فیصلہ نہیں کر رہا. لوگ پریشان ہو کر کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے کہ آپ تو ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آغاز آپ سے کیا ہے، آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. سفارش کیجیے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی کے اوپر بیٹھ جائے، فیصلہ شروع کرے
کہیں گے نفسی نفسی نفسی، نہیں کر سکتا ہوں آج میں. تم کو معلوم نہیں ہے بغیر اجازت کے اللہ رب العالمین کا حکم نہیں تھا، میں نے جنت سے پھل کھا لیا تھا. نہیں کر سکتا. جاؤ نوح کے پاس، پہلے رسول ہیں، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ تو پہلے رسول ہیں، آپ کر دیجئے سفارش. کہیں گے نہیں، بیٹے کو، میرا بیٹا کافر تھا اور میں نے مومنوں کے ساتھ جو سواری کی تھی کشتی کے اوپر، بیٹے کو ہم نے بلایا تھا، تم کو معلوم نہیں اللہ نے کیسے ڈانٹا تھا مجھ کو. آج کے دن میں سفارش نہیں کر سکتا. یہ سب جلیل القدر پیغمبر ہیں. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دامن پکڑ کے جھول جائیں گے، لٹک جائیں گے اور ان کے دامن کے سہارے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان انبیاء کے سامنے ان کا مقام کیا ہے؟ غور کیجیے آپ. حضرت نوح جیسے جلیل القدر نبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میری طاقت نہیں ہے کہ میں جاؤں سفارش کرنے کے لیے. وہ بھی کسی کے حق میں سفارش نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ آئیے مخلوق کے درمیان فیصلہ کیجئے. مخلوق پریشان ہے، لوگ کھڑے ہیں دھوپ میں، پریشان حال ہے، آئیے آپ اپنی کرسی کے اوپر بیٹھیے اور فیصلہ شروع کیجئے. صرف یہ کہنے کی کسی کو جرات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ اکبر. تو دنیا میں میری آپ کی یا ہم جیسے کسی بندے کی کیا بساط ہے بھائی؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے. حضرت عیسیٰ پھر بتا دیں گے کہ جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنا رہا، میں ہی جاؤں گا سفارش کرنے کے لیے. اور پھر جا کر کے عرش کے سامنے سجدہ لے جھک جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے ان الفاظ کے ذریعے جن الفاظ کو اللہ رب العالمین اسی وقت ان کو سکھائے گا. اس سے پہلے ان الفاظ کے ذریعے کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی. پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا حکم دے گا ارفع راسک، اٹھاؤ سر، سل مانگو تو عطا دیا جائے گا، وشفع سفارش کیجئے تو شفع آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین آئیے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کو اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جتنا علم جس کو چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ رب العالمین کی کرسی یہ آسمان و زمین کو محیط ہے، یعنی پوری آسمان و زمین کے اوپر چھائی ہوئی ہے. کرسی بھائی اللہ تعالیٰ کی، یہ کرسی کیا ہے؟ کرسی کیا ہے؟ کرسی یہ کرسی نہیں ہے جس پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں. کرسی رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور سنیے غور سے ذرا اس بات کو، اللہ رب العالمین کی کرسی کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگائیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالے، مثال سمجھیے غور سے، انگوٹھی نکالنے کے بعد ایک چٹیل میدان ہو، چٹیل میدان میں پھینک دے انگوٹھی، ملے گی اس کی انگوٹھی؟ زور سے اگر پھینک دے، کہاں گیا انگوٹھی ڈھونڈنا پڑے گا، تلاشنا پڑے گا اس کو، ایسے ملے گی نہیں فوراً. کہا اگر کرسی پر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اٹھا کے رکھ دیا جائے تو اس کی حیثیت ساتوں آسمان کی اور زمین کی بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے تم میں کا کوئی آدمی اپنی انگوٹھی نکال کر کے کسی چٹیل میدان میں پھینکتا ہے. یہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. غور کیجیے. اور کہا اگر کرسی کو اٹھا کر کے عرش کے اوپر ڈالا جائے تو پھر
کرسی کی حالت وہی ہوگی جو ساتوں آسمان اور زمین کی اس پہ ڈالنے سے ہوئی تھی. یہ بادشاہت ہے اللہ رب العالمین کی. اور کیجئے گا، آج ہم لوگوں کو تھوڑی سی بادشاہت ملتی ہے تو صبح شام ہم پریشان رہتے ہیں، پسینہ پوچھتے رہتے ہیں. کیا کیجئے گا، بہت کام ہے، بہت کام ہے، بہت کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے میری ملکیت، یہ ہے میری بادشاہت، یہ ہے میری قدرت، یہ ہے میری طاقت. باوجود اس کے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی میں حفاظت کرتا ہوں اور ان کی حفاظت کر کے میں تھکتا بھی نہیں ہوں. اللہ اکبر. نہ تو اونگھی آتی ہے اور نہ تو نیند آتی ہے. ہم لوگ تھوڑا سا کام کر لیں دن میں، صبح 9 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک دکان میں بیٹھتے ہیں تو 2 بجے کھانا کھانے کے بعد کمر سیدھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کتنا کمزور ہے ہم، مخلوق کتنی کمزور ہے، خالق سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اس رب کو چھوڑ کر کے لوگ اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کو کیسے رب بنا لیتے ہیں؟ اپنے یا اپنے جیسے کسی آدمی کے سامنے اپنے پیشانی کو کیسے خم کرتے ہیں، کیسے جھکتے ہیں؟ اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جو اس قدر عظیم ہے، جس کا علم اتنا بڑا ہے، جس کے امپائر کا اور جس کے ملکیت کا، جس کے بادشاہت کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. اب آپ بتائیے ساتوں آسمان و زمین کی وہ حیثیت ہے تو وہاں پہ ایک انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہے کوئی حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیو. یہ آیت الکرسی ہے. اسی وجہ سے اس کے اندر توحید کے اتنی جامع بیان اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ اس وجہ سے یہ قرآن مجید کی عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے، عظیم آیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، رسولوں کو بھیج دیا، بتا دیا کہ اس راستے پر گمراہی چلنا گمراہی ہے، اس راستے پر چلنا جنت کے راستے پر جانا ہے. یہ سارا کچھ بتا دیا. اب اس کے بعد بھی کوئی زبردستی کرے، ہدایت کے راستے کو ترک کرے تو وہ اپنے گناہ کا خود جواب دہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور کیجئے گا طاغوت کا پہلے انکار کرنا ہوگا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے. مطلب کیا ہوا اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب ہوا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اب سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے، اگر اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو وہاں بیٹھنے کے لیے 10 آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. لیکن اگر یہی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، کوئی ناچ کھیل تماشا ہو رہا ہو، کوئی پکنک یا تہوار ہو رہی ہو، تو اس پہ دیکھیے مسلمانوں کا ہجوم اس کے طرف امنڈ پڑتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. طاغوت کا مطلب کل من عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب طاغوت ہے. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، پرندہ ہو، پتھر ہو، ندی ہو، کچھ بھی ہو، اگر اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے. تو تمام چیزوں کے عبادت سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اسلام کے دامن کو کلمہ لا الہ الا اللہ کو کا اقرار کرنا ہوگا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ایسا کرنے والا شخص مضبوط کڑے کو تھامنے والا ہے. ایسا مضبوط کڑا لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کو بیان کیا ہے. دونوں کے اندر کس طرح سے مناظرہ ہوا
اب اس موضوع پر ہم آپ کو نہیں لے جا کر کے اس کے بعد کا جو موضوع ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اس کی کیا اہمیت ہے وہ بیان کر کے بات کو 10 منٹ کے اندر سمیٹ کر کے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے سنیے، مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور فی سبیل اللہ سے مراد فی سبیل اللہ سے مراد بولیے، صرف جہاد نہیں ہے۔ کچھ کتاب لوگوں نے لکھا تھا، یا آپ کے علاقے میں تیلگو زبان کے اندر وہ کتاب بہت پرچلت ہوئی، لوگوں کے درمیان ہو گیا، اور اس سے یہ لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے میں نہیں دینا، کیونکہ فی سبیل اللہ کے اندر مدرسہ نہیں آتا ہے۔ فی سبیل اللہ میں آپ نکال کر کے دیکھیے تو 2 چیزیں آتی ہیں، ایک غازی فی سبیل اللہ اور ایک حاجی۔ حاجی مطلب ایک آدمی کمزور ہے لیکن متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ خانہ کعبہ جائے حج کرنے، لیکن نہیں ہے اس کے پاس پیسہ، تو اگر کوئی آدمی اپنے زکوٰۃ کے مال سے اس کو دے کر کے حج کرا دے تو حج کرا سکتا ہے، وہ آدمی حج کر سکتا ہے، فی سبیل اللہ کے اندر وہ داخل ہے۔ لیکن کیا مدرسہ فی سبیل اللہ میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، بولیے کیا کہتے ہیں آپ؟ حدیث سنیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خرج فی طلب العلم، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ علم سیکھ کر کے لوٹ آئے۔ علم سیکھنا اور سکھانا بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ کچھ لوگ شیخ ابن عثیمین اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسہ میں نہیں دینا، تو ٹھیک ہے سعودی عرب میں نہیں دینا، کیونکہ سعودی عرب میں A to Z مدرسے کا خرچ یہ حکومت کرتی ہے، گھنٹی سے لے کے چوک سے لے کے پینسل سے لے کے کتاب سے لے کے قلم سے لے کے ہر چیز کا انتظام کون کرتی ہے؟ حکومت کرتی ہے۔ یہاں ہمارے مدرسوں میں بلکہ ہم کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ بھائی چلیے زکوٰۃ و خیرات سے ہی صحیح یہ حفاظ، یہ علماء دین پیدا تو ہو رہے ہیں، اگر یہ زکوٰۃ دینا بھی بند کر دیا جائے تو کل چل کر کے ہمارے جنازوں کو جنازے کی نماز پڑھانے والا آدمی تک نہیں ملے گا، کون مولوی بنے گا؟ اگر ان مدرسوں کا دار و مدار اس پیسے کے اوپر ہے، اگر لوگ اس کو بند کر دیں تو اپنا راس المال کون دیتا ہے بھائی؟ آج کل کون دیتا ہے بولیے؟ کوئی نہیں دینا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ امیر لوگ تو اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، جو غریب ان پیسوں سے پڑھ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ان کے اس راستے کو بھی بند کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء کی کھیپ نکلنا بند ہو جائے گی، علماء کی تعداد کم ہو جائے گی، علم دین سمٹ کر کے رہ جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جہالت عام ہوگی۔ یہ دشمنان اسلام کی چال ہے کہ وہ اس طرح سے باتیں کر کے، ابھی دیکھیے اللہ رحم فرمائے، ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، پوری دنیا والوں کے اوپر یہ جو 1 سال سے یہ معاملہ چلا رہا ہے، گزشتہ رمضان میں بھی، اس رمضان میں بھی، اب لوگ نکل نہیں پا رہے ہیں۔ جو محسرین تھے، جو وصولتے تھے زکوٰۃ کی رقم، گھوم گھوم کر کے شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، وہ نہیں نکل پا رہے ہیں۔ اب مدرسوں کا وجود خطرے میں ہے، کیا ہوگا؟ ہم سب سے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں کسی مدرسے کے بارے میں اور آپ برابر اس کو دیتے ہیں، تو اگر اس کی رسید آپ کے پاس پرانی موجود ہے تو اتنا نکال کر کے منی آرڈر کیجئے، گوگل پے کیجئے، کچھ بھی کر کے وہ پیسہ وہاں تک پہنچائیے، تاکہ یہ علم دین کا جو ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے یہ جلتا رہے۔ اگر ہم جیسے لوگ اس کو نہ دیکھیں تو پھر وہ کس کے بھروسے رہے گا اور کہاں سے چلے گا؟ کس طرح سے وہاں سے علماء پیدا ہوں گے، کیسے وہاں سے حفاظ پیدا ہوں گے؟ تو ان لوگوں کی باتوں کے اوپر مت پڑیے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جو 7
बालियां पैदा करती है। गौर कीजिए, 1 रुपया आप देते हैं अल्लाह के रास्ते में, उस 1 रुपए को अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 रुपया बनाता है और फिर 7 रुपए को 10 गुने से मल्टीप्लाई करता है। कितना हुआ? 700 रुपए। हजरत अबू हुरैरा ने कूफा की मस्जिद में यह हदीस बयान की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी को 1 गुना से लेकर के 100 गुना और 100 गुना से लेकर के 700 गुना तक करता है। तो एक आदमी ने ताज्जुब से कहा कि हाँ 700 गुना तक करता है। कहा सुनो, इससे ज्यादा ताज्जुब खेज बात मैं रिवायत करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों को 700 गुना तक बढ़ाता है। इला ज़आफ़िन कसीरतिन, 700 गुना से ज्यादा जितना चाहे उतना बढ़ाता है। उसके फजल को कोई रोकने वाला है? 700 गुना के अंदर भी लिमिट नहीं है। यह हमारे और आपके समझने के लिए है कि नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 गुना तक, यानी 1 सिक्का 1 रुपया कोई डालता है अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब वो उस पैसे का मोहताज होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 गुना और उससे बढ़ा करके भी उसमें देगा। लेकिन उसके लिए शर्त है। गौर कीजिए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, कि वो लोग माल खर्च करके एहसान नहीं जताते। आज किसी गरीब को 100 रुपया दिया मिसाल के तौर पे, कल कोई बात हो गई तो कहा तुमको कल दिया था ना 100 रुपया, रोज रोज तुम आ जाते हो मेरे से पैसा लेने के लिए, तुम्हारा क्या मैं ठेका लिया हुआ हूं? इस तरह की बात कह देना, ये क्या है? अमाल को जाय करने वाला है, अमाल को बर्बाद करने वाला है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आयत सुनिए का कौलुन मारूफुन, भली बात कह देना, औ मग़फ़िरतुन, या उससे माफी मांगना, कहीं भाई साहब माफ कीजिए आज नहीं है मेरे पास, माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए फिर देखेंगे, कल देखेंगे। ये कह देना खैरुम मिन सदक़तिन, उस सदक़े से बेहतर है यतबउहा अज़ा, जिसको दे करके आदमी उसको तकलीफ दे। आप 100 रुपया उसको दे रहे हैं और दे करके एहसान जता रहे हैं, तो एहसान जताने से बेहतर है कि उसको न दीजिए और उससे अच्छी बात कह लीजिए, कहिए कि मेरे पास आज नहीं है, आगे देखेंगे, आज आप माफ कीजिए, आज हमको छोड़ दीजिए। हदीस सुनिए, जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल देते हैं और देने के बाद एहसान जताते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के लोग हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तरफ देखेगा भी नहीं, ना उनसे बात करेगा और ना उनको गुनाहों से पाक करेगा। 3 किस्म के लोग। कहा कौन कौन? मुस्लिम की रिवायत है, गौर से सुनिए। कहा सबसे नंबर 1 अल-मुस्बिल, वो आदमी जो अपने कपड़े को टखने से नीचे रखता है, मुस्बिल, कपड़ा टखने से नीचे रखने वाला। नंबर 2 अल-मन्नान, जो एहसान जताने वाला, एहसान करके एहसान जताता, तुमको ये किया था, तुमको ये किया था, मैं उसको ये किया था, मैं उसको ये किया था, एहसान जताना। और तीसरे नंबर पे अल-मुनफ़िक़ सिलअतहु, जो अपने सामान को बेचता हो बिल हलीफ़िल काज़िब, झूठा कसम खाके, झूठी कसम खाके। दुकान में कस्टमर आया, कसम खुदा की 40 रुपए की खरीदारी है, 45 में आपको दे रहे हैं, 5 रुपया बच रहा है, बस अल्लाह की कसम खाके कर। क्या जरूरत है कसम खाने की? अगर सही भी है तो क्या जरूरत है कसम खाने की? उसको लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो आपके अलावा दूसरे किसी की दुकान से लेगा। समझ में आ रही बात? ये 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, उनसे गुफ्तगू भी नहीं करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मिसाल दिया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करते हैं और उसके बाद एहसान जताते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी एक बाग लगाए, बाग हरा भरा हो जाए, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाए, वो आदमी बूढ़ा हो जाए और उसके पास छोटे छोटे बच्चे हों,
تو اب اس کو اس باغ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ضرورت کے وقت میں ایک آندھی آئے جس میں آگ ہو اور اس کے باغ کو جلا دے، کیا حالت ہوگی اس کی؟ کہا نیکی کر کے احسان جتانے والا شخص کی مثال بالکل اس باغ والے کی طرح سے ہے کہ باغ میں محنت کرتا ہے، درخت اگاتا ہے، اور جب درخت سے پھل توڑ کر کے کھانے کا موقع آتا ہے تو احسان کر کے باغوں کو کیا کرتا ہے؟ خاکستر کر دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد تجارت کے اصول، سود کے قاعدے اور ضابطے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سود کس کو کہتے ہیں، بزنس کے اندر موجودہ زمانے میں سود کی کون کون سی قسم رائج ہے، کس کس طریقے سے آدمی سودی کاروبار کے اندر گرفتار ہے، اس کا تذکرہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔